ترکی اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں شہرت کے جھنڈے گاڑنے والے ڈرامے ارطغرل غازی نے اپنے اعلیٰ معیار کی وجہ سے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ترک سماج آرٹ اور کلچر میں کتنا آگے جا چکا ہے۔ ڈرامہ دیکھتے ہوئے آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ پلاٹ کی تعریف کرے، اداکاروں کی تعریف کرے یا پروڈکشن کے معیار پر ششدر رہ جائے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی کون تھے اور انہوں نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ سلطنت عثمانیہ، جسے خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے، 1517 سے 1924 تک اس کرۂ ارض پر ایک عظیم الشان مملکت کے طور پر قائم رہی۔ مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس عظیم سلطنت کا خواب دیکھا کرتا تھا ترکی کے خانہ بدوش قبیلے کا ایک جوان ارطغرل۔ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو۔ ارطغرل نے 1191 میں ترکی کے ایک خانہ بدوش کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے ہاں آنکھ کھولی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زمانے کی سختیوں نے گھر کی راہ دیکھ لی۔ کبھی موسموں کی شدت اور کبھی منگولوں کے حملے کسی ایک جگہ ٹکنے نہ دیتے۔ وہ موسموں کے ساتھ ساتھ بہے جاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ۔ یوں چلتے چلاتے وہ سلجوقی حکمرانوں کے علاقے اناطولیہ میں پہنچ گئے، مگر یہاں بھی خانہ بدوشی نے جان نہ چھوڑی، اور اوپر سے ایک زخم یہ لگا کہ باپ کا ساتھ چھوٹ گیا، اور کہا جاتا ہے کہ 3 بھائی بھی دریا کی تند و تیز لہروں کی نظر ہو گئے۔ یہ قافلہ ایک مرتبہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ 2 لشکروں کو جنگ کی حالت میں پایا۔ ایک لشکر شکست کے قریب تھا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے شکست کھانے والے لشکر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے 400-500 جان بازوں کے ساتھ فاتح لشکر کے پیچھے سے ایسا حملہ کیا کہ کچھ ہی دیر میں جنگ کا میدان بدل کر رکھ دیا۔ ہارنے والا لشکر جیت گیا۔ یہ ہارنے والا لشکر کون سا تھا؟ یہ لشکر اس علاقے کے حکمران سلجوقیوں کا تھا، جبکہ جو لشکر بھاگ گیا تھا، یعنی جو لشکر پہلے جیت رہا تھا، یہ تاتاریوں کا لشکر تھا، منگولوں کا تھا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہ لشکر بازنطینی عیسائیوں کا تھا۔ یوں ارطغرل شاہی قوتوں کے قریب پہنچ گیا۔ وفاداری سے متاثر ہو کر سلجوقی حکمران سلطان علاء الدین کیقباد نے انہیں دوسرے شہر جاگیر کے طور پر عطا کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی عنایت کیا۔ ذمہ داری لگائی کہ بازنطینی سرحد پر ہونے کی وجہ سے سرحد کی حفاظت کریں گے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور بارروب سپاہی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آتے چلے گئے اور ان کی حکومت بڑھتی رہی۔ ارطغرل بچپن سے ہی اسلام سے سچی محبت رکھتے تھے۔ ان کا یہی خواب تھا کہ وہ ایک عظیم اسلامی مملکت وجود میں لائیں۔ اس کے لیے وہ ساری عمر کوشاں رہے اور اپنی چھوٹی سی ریاست کی سرحدوں کو بڑھاتے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب تاتاریوں کو عروج مل رہا تھا اور مسلمانوں کی حکومتیں ایک ایک کر کے تاتاریوں کی گود میں گرتی جا رہی تھیں۔
اس دور میں ارطغرل کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا وہ تاتاریوں کا تھا، اور دوسرا بڑا چیلنج بازنطینی حکومتوں کا تھا، کیونکہ اس کی ریاست بازنطینی حکومت کی سرحد کے ساتھ تھی۔ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ ادیب علی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ ارطغرل نے جب شیخ ادیب علی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ خدا نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے ان کے سینے سے نکل کر ارطغرل کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی اپنی بیٹی ہے، جو اس خواب کے بعد ارطغرل کی اہلیہ بن گئی۔ سلجوقی حکومت کو ایک طرف منگولوں کا سامنا تھا اور دوسری طرف عیسائی حکومتوں کا۔ اس دوران ارطغرل ان کا وفادار رہا اور اس گرتی ہوئی حکومت کے لیے سہارے کا کام کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ اپنی سلطنت کی حدود بھی بڑھاتا رہا۔ ارطغرل کی موت کے بعد اس کا بیٹا عثمان اول ان کا جانشین بنا تو سلطنت اس قابل ہو چکی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاتی، اور پھر سلطان عثمان اول نے ایک عظیم اسلامی سلطنت یعنی عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھ کر اپنے باپ کا خواب پورا کیا۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ سوغوت شہر میں ان کو دفن کیا گیا، اور ان کی تاریخ کے حوالے سے مورخین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اور ان کا مقبرہ باقاعدہ بنایا گیا، اور مقبرہ مختلف حکمران مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں اس میں ترامیم لاتے رہے اور اسے بہتر کرتے رہے۔ اب آئیے ٹی وی ڈرامے کی طرف۔ تو یہ ارطغرل کی تھوڑی سی چھوٹی سی کہانی تھی جو تاریخ میں ملتی ہے، اور اس سے متاثر ہو کر جمہوریہ ترکی میں سرکاری ٹی وی چینل TRT1 پر یہ ڈرامہ پیش کیا گیا، اور بعد میں یہ ڈرامہ ہم نیٹ ورک نے بھی پیش کیا، اور اس کے بعد پھر یہ ڈرامہ PTV نے حاصل کر لیا۔ اس ڈرامے کے 5 سیزن ہیں اور 157 اقساط ہیں۔ ہر قسط کا دورانیہ 2 گھنٹے ہے۔ پلاٹ انتہائی جاندار ہے، اور اتنی اقساط کے باوجود کہیں ٹھہراؤ یا بوریت محسوس نہیں ہوتی۔ پل پل صورتحال بدلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایک قسط میں 2 3 فلمیں بن سکتی ہیں۔ اداکاری اتنی کمال کی ہے کہ آدمی ششدر رہ جائے، اور ہیرو کی اداکاری کو تو چھوڑ دیجئے، اور باقی جو کردار ہیں ان کی اداکاری بھی اتنی جاندار ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت اس بات سے لگائیے کہ TRT کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ابراہیم ایرن کے مطابق یہ ڈرامہ 60 سے زائد ممالک میں ٹی وی چینلز پر دکھایا جا رہا ہے۔ فنی اعتبار سے تو یہ ڈرامہ ایک شاہکار ہے ہی۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں پر مسلط کردہ احساس کمتری کا طلسم کدا توڑ کر پھینک دیتا ہے۔ اسے دیکھ کر احساس کمتری دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے جو مغرب اور اس کے رضاکاروں نے بڑے اہتمام سے مسلم سماج میں پھیلا رکھی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو مسلم تہذیب کے رنگوں پر فخر محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کو ترکی کا سافٹ ایٹم بم ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ ارطغرل ڈرامے سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی کے عزائم کیا ہیں، اور وہ خود کو ایک بڑی سلطنت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی فرد جرم کا دلچسپ حصہ یہ ہے
کہ چونکہ یہ ڈرامہ ترکی میں بہت زیادہ مقبول ہو چکا ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ ترکی کے عوام بھی اس جرم میں اردوان کے ساتھ ہیں، یعنی دونوں مل کر مسلمانوں کی عظیم سلطنت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اردوان نے ارطغرل کے خلاف ہونے والے اس سارے پروپیگنڈے کا جواب صرف ایک فقرہ دے کر کہا، ایک فقرے کی صورت میں کہا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے۔ تو یہ تھی ارطغرل غازی اور ڈرامہ ارطغرل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ جی جناب، آپ کی سماعتوں، آپ کی بصارتوں اور آپ کی عنایتوں کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے پیاروں، یاروں اور بیلیوں کو بھیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹ کیجیے اور لائک کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، بندہ ناچیز وارث اقبال۔